الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محترم المقام صدر مجلس، معزز علماء کرام، اس اجلاس میں شریک ہمارے اس شہر کے مہمان، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرے سامنے اس وقت جو عنوان ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا، نوجوانوں میں دینی بیداری. اس عنوان کا جو پیغام ہے، جو عام طور پر اس قسم کے عنوان سے مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، وہ یہ کہ قوم کے نوجوان دینی اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں، یا لوگوں کا، نوجوانوں کا دین سویا ہوا ہے، اور دینی اعتبار سے نوجوانوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگوں کو یہ مکلف کیا جاتا ہے اس بات کا کہ ہم قرآن و سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو آپ کے اندر ایمانی جذبے کو تازگی بخشے، آپ کے اندر عمل کی تحریک پیدا کرے، آپ کے اندر دینداری کے جذبے میں اور زیادہ تر و تازگی محسوس ہو، اور ہم اور آپ اس طرح پہلے سے زیادہ دیندار بن سکیں. یہی اس عنوان کا مقصد ہوتا ہے. میرے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج اس اجلاس کی جو اصل مناسبت ہے، اس مناسبت میں ایک پہلو تو آپ نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ یہاں جو 45 دن تک قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہوا، قرآن کی تعلیم کے ساتھ دین کی بنیادی باتیں، ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت، طہارت، وضو، نماز، غسل وغیرہ، ان چیزوں کی تعلیم و تربیت کا جو انتظام ہوا، اسی کو ہم بیداری کہتے ہیں. ہماری نظر میں جسے ہم دینی بیداری کہتے ہیں وہ اسی کا نام ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی اس بستی کے لوگ اس عنوان پر گفتگو سننے سے پہلے سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگے ہوئے ہیں. آپ نے الحمدللہ 45 دن تک یہ سفر طے کیا ہے. ہاں، البتہ دو باتیں میں اس حوالے سے ابھی اسی وقت کہوں، پھر باقی ساری گفتگو آپ سے زیادہ، آپ کو شامل کر کے آپ سے زیادہ عمومی طور پر تمام نوجوانوں کے لیے ہوگی. پہلی جو بات آپ سے متعلق کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جنون وفا مسلسل چاہیے، تھوڑی دیر کا درد سر کچھ بھی نہیں. 45 دن جو آپ نے جو سیکھا، یہ 45 دن آپ کی مشق تھی، اسے مشق ہی سمجھیے. اصل امتحان تو اس کے بعد ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے سیکھنے سکھانے کا یہ سفر اور سیکھی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. آپ نے 45 دن تک جو ثبوت دیا، یقیناً آج کے دور میں یہ بڑی عظیمت کی بات ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ آپ 45 دن تک یہ متعینہ وقت پر آئیں اور آ کر سیکھتے ہوئے جائیں. لیکن جو سفر 45 دن پہ ختم ہو جائے، وہ سفر تو ہوا لیکن منزل تک پہنچانے والا سفر نہیں ہوا. آپ کو اس حوالے سے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہوگا اور یہ سلسلہ اخیر تک چلنا چاہیے. اور دوسری بات، آپ نے جو سیکھا وہ علم ہے. دینی بیداری جسے ہم کہتے ہیں وہ علم اور عمل دونوں سے متعلق ہے. آپ نے جو محنت کی 45 دن تک، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے علم حاصل کیا، بھرپور علم حاصل کیا، اور جو باتیں میں نے سنی ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو الحمدللہ 45 دن میں بڑے اچھے انداز میں آپ کو دین سکھانے کی کوشش کی گئی. سوال یہ بھی ہے کہ جسے ہم دینی بیداری کہتے ہیں، اس دینی بیداری کا کتاب و سنت میں جو معنی و مفہوم ہے اس میں علم بھی ہے،
عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، میرے اور آپ کے روز مرہ کے معمولات بھی ہیں، ان تمام کے اندر دینداری کا ثبوت دینا، ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت دینا، یہ ہے کامل دینداری۔ اب آپ کا سفر ایک تو تسلسل چاہتا ہے، یعنی آپ نے جو سفر شروع کیا ہے اسے مسلسل جاری رکھیں، امام صاحب سے سیکھتے رہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بستی میں موجود جو فارغات ہیں، مدرسے کی طالبات ہیں، ان سے سیکھتی رہیں، اور اگر کوئی فارغات نہیں تو آپ میں سے جو بہتر خواتین ہیں ان سے دین کی موٹی موٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، آسان سی باتیں سیکھتی رہیں۔ ایک تو یہ سفر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی کہ دینداری جسے کہتے ہیں وہ دین کے کسی ایک شعبے میں، کسی ایک حصے میں کچھ چیزیں سیکھ لینے کا نام نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ قرآن سے لگاؤ کا ثبوت دیا۔ قرآن میں اللہ نے بڑا خیر رکھا، بڑی برکت رکھی ہے، اور آپ کا یہ رشتہ اگر باقی رہا، قرآن سے یہ رشتہ حدیث سے رشتہ بنے گا، اور قرآن و سنت سے آپ کا یہ رشتہ رب العالمین سے مضبوط رشتہ بنے گا۔ قرآن سے آپ کا یہ رشتہ پھر اللہ کے نبی سے سچی محبت والا رشتہ، جیسے شیخ ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا کہ نبی کی ذات سے بھی محبت ہو، نبی کی بات سے بھی محبت ہو، ان دونوں محبتوں کو پیدا کرنے کا سبب یہ بنے گا، یہ بنیاد جو قرآن سے آپ کے اندر قائم کی گئی، جوڑی گئی ہے۔ اور پھر آپ اگر ان بنیادوں کو مضبوط کرتے جائیں گے، ایک مسلمان کا مسلمان سے رشتہ مضبوط ہوگا، ایک مسلمان کا اپنے پڑوسی سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر کہیں یہاں کی غیر مسلم آبادی تک دین پہنچانے کا، دین سکھانے کا، دین سمجھانے کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ابتدا ہوئی قرآن کے حوالے سے ہوئی اور بڑی مبارک ہوئی، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف لے کر چلتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے۔ تو آپ کا قرآن سے رشتہ آپ کے دین و ایمان سے رشتہ بن جائے گا، شرط یہ کہ یہ دو باتیں مزید آپ خیال رکھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک تو یہ کہ مسلسل کرتے جائیں، سیکھنے کا سلسلہ نہ رکے، آپ سیکھتے جائیں، اور دوسری بات کہ صرف چند چیزیں سیکھنے ہی کو اپنی منزل نہ سمجھیں۔ آج آپ نے قرآن سیکھا، طہارت سیکھی، وضو سیکھا، غسل سیکھا، نماز سیکھی، اب آپ اس سے آگے بڑھ کر عقیدہ سیکھیے، آپ نماز کے تفصیلی احکام سیکھیے، آپ حلال و حرام کی تفصیلات سیکھیے، تجارت اور کاروبار کے اصول و ضابطے سیکھیے، زندگی میں اپنے پرائے کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول و آداب سیکھیے۔ زندگی سیکھتے سکھاتے گزر جائے، زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جانکاری حاصل کرتے گزر جائے، اس کی فکر کیجیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے، اس کی کوشش کیجیے۔ یہی بنیادی پیغام آج کی اس پروگرام کی جو خصوصی بات تھی یا خصوصیت تھی اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے ہم ذرا چلتے ہیں، میرا اپنا جو عنوان ہے جو مجھے موضوع دیا گیا اس حوالے سے کچھ باتیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جن کی اکثریت نوجوانوں کی تھی، ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والے کچھ لوگ یا ایمان والوں میں سبھی لوگ یا ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں، ایسے جوان بھی ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ اللہ سے جو اقرار انہوں نے کیا تھا اللہ کے سامنے، اپنے اقرار کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے دین کو بھی نہیں بدلا اور دین پہ چلنے کی اپنی روش کو بھی نہیں بدلا، وہ علم میں بھی اسی پہ قائم رہے جو نبی نے ان کو دیا، وہ عمل میں بھی اسی روش پہ قائم رہے جو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی۔ بھائیو، اس آیت کا پیغام، اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو دین کی شکل میں جو دیا، اس قرآن و سنت کو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ڈھالا، اسے اتارا، اس کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ جو باتیں سننے کہنے میں اچھی لگتی ہیں لوگوں کو دکھایا کہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہیں، اپنے عقیدے کو بدلا، اپنی عبادتوں میں کمال کی کوشش کرتے رہے، اپنے معاملات کو سدھارا، اپنے اخلاق کو سدھارا، اور اس قدر زیادہ اپنے آپ کو مثالی قوم، مثالی جماعت بنانے میں کامیاب ہوئے، دنیا کے مختلف خطوں میں
جن لوگوں نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا اسلام لانے سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد بھی دیکھا، ان لوگوں نے یہ فرق دیکھا، آدمی وہی ہے، علاقہ وہی ہے، شناخت وہی ہے، پہچان وہی ہے، لیکن پہلے والے آدمی اور اب والے آدمی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اسی عملی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا اگر ہم ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا دینی بیداری، اس کو کہا جائے گا کہ ہماری قوم زندہ ہے۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کی جو حالت ہے، جو حال ہے، بالخصوص میرے اور آپ کے نوجوان بھائیوں کا جو حال ہے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کیا وہ علم میں اچھے ہیں؟ دین کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی ایک طرف رکھ کے بات کریں گے، علم میں اچھے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، میں اگر ہمارے بھائیوں ہی سے پوچھ لوں جنہوں نے ان نوجوانوں کو 45 دن پڑھایا، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے تھے جو مکمل وضو بغیر کسی غلطی کے کرتے ہوں، قضاء حاجت کا طریقہ، پاکی کی صفائی کا طریقہ مکمل جانتے ہوں، غسل کا پورا طریقہ جانتے ہوں، نماز بغیر غلطی کے جانتے ہوں، سورہ فاتحہ بغیر غلطی کے پڑھنا جانتے ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ صرف گنے چنے چند لوگ ہی اس میں سے نکل کر آئیں گے۔ اس سچائی کو ہمیں ماننا پڑے گا، علم کے معاملے میں ہمارا نوجوان آج بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اس چیز کو تسلیم کرو، ہماری اور آپ کی حالت۔ اور اگر عمل کی بات کریں، مسجدیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن جو مسجدیں بھر کے صفیں باہر لگتی ہیں، نماز فجر میں پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، نماز ظہر اور عصر میں بمشکل 1 سے 2 صف آتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نماز جمعہ ہی فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہے، عصر اور مغرب ہی فرض ہے، نماز فجر فرض نہیں ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی عبادتوں کا حال ہے۔ قرآن پڑھنا ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو آتا نہیں ہے، ناظرہ پڑھنا، اور اگر کچھ صورتیں یاد ہیں، زبانی ہی پڑھنے کی بات کریں، اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، آخری بار نماز سے باہر قرآن کی تلاوت عبادت کی نیت سے آپ نے اور ہم نے کب کی ہے؟ ہمیں پتا چلے گا ہماری دینداری کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے جو اللہ کے نبی نے بہت سارے اوراد اذکار سکھائے، کتنے ذکر ہمیں یاد ہیں؟ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استنجا جانے سے پہلے، استنجا سے نکلتے ہوئے، معاملات میں مختلف صورتوں میں آداب، کتنے آداب ہمیں معلوم ہیں؟ تجارت میں، لین دین میں، حلال و حرام کے پیمانے، سچائی اور جھوٹ کا فرق، امانت داری اور خیانت کا فرق، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، یہ ساری باتیں آج ہمارے سماج میں کہاں ہیں؟ اور جب یہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر دینداری وہ کون سی ہے جس پہ ہم اور آپ دیندار ہونے کے دعوے دار ہیں؟ میرے بھائیوں، آج کی یہ سچائی ہمیں ماننی پڑے گی کہ علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، دونوں ہی میدانوں میں ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کے اندر بڑی کمی ہے، اور اس معاملے میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بھی، سبحان اللہ، میں یہ کہنا چاہوں گا مسلک اہل حدیث کی خواتین اس حوالے سے بڑی خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہماری مسجدوں میں خواتین کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، پروگرام بھی دینی ان کے لیے مسجدوں میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن میری ماؤں اور بہنوں، میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اور مسالک کی خواتین اگر مسجدوں تک آنے سے محروم ہیں کہ وہاں مسجدوں میں عورتوں کے داخلے کو وہ درست نہیں مانتے، آپ کو جو یہ موقع حاصل تھا، آپ نے اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ کتنی ہماری مائیں ہیں جو علم و عمل کے اس سفر سے جڑنے میں کامیاب ہوئیں؟ سبحان اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہوں، ہماری نوجوان نسل جو بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اس میں سب سے بنیادی کردار ہے بچوں کی ناقص تربیت، ادھوری تربیت، یا بچوں کی تربیت کا نہ ہونا۔ اور یہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تربیت کرنے والی قابل نہیں، تربیت کرنے والے قابل نہیں۔ یہ بچے جن کی گود میں پلتے ہیں، جن کے سائے شفقت میں یہ پروان چڑھتے ہیں، یہ ان کو دینی تعلیم و تربیت دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اپنی اس صورتحال کا جائزہ لو۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کے سامنے ایک سرسری جائزہ رکھ رہا ہوں کہ دینداری جسے کہتے ہیں، عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، توحید اور شرک کا فرق معلوم ہونا چاہیے، سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور گناہ اور نیکی کے فرق کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی ایک فکر ہونی چاہیے، نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، عبادتوں میں آگے بڑھیں، معاملات بڑے اچھے ہوں، اخلاق و کردار مثالی بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کے سامنے قرآن و سنت کا یہ جو آئیڈیل میں نے ابھی کہا نا، صحابہ کے نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سچ تو یہ ہے کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ بہت دور ہے، اور جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے سفر ابھی بڑا لمبا ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دین سے محبت نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کے لوگوں کو دین سے محبت نہیں ہے، میں مانوں گا یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ آج آپ دیکھیے، دین سے محبت نہ ہوتی تو یہ بھرا پورا حال، اور امید ہے خواتین بھی ایسی ہی بھری پوری ہوں گی، کہ یہ حال ایسے ہی بھر جاتا۔
آپ کو محبت ہے الحمدللہ، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، لیکن مسئلہ اصل میں محبت سے آگے بڑھنے کا ہے۔ دینداری ایک الگ چیز ہے اور دین پسندی ایک الگ چیز۔ ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں ہمارے اپنے پڑھنے لکھنے والوں کے حلقے میں، ہمارے نوجوان دین پسند بن جائیں۔ بھائیو، دین کو پسند کرنا ہو تو بسا اوقات بعض معاملات میں غیر مسلم بھی اسلام کو پسند کرتا ہے۔ دین کو پسند کر لینا کوئی کمال نہیں، یہ تو ابتدا ہے، سفر اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جس دین سے نسبت پر ہمیں خوشی ہے، آج ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہیں، اس دین سے تعلق جوڑنے کا سفر شروع ہونا چاہیے۔ اور یہ سفر کیسے شروع ہوگا معلوم ہے؟ علم سے شروع ہوگا، عمل کی شکل میں جاری ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کمال پہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے اس حدیث مبارک میں ہم اور آپ کی توجہ پھیری۔ اللہ کے نبی نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اپنے سائے تلے جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک کا تذکرہ کیا، کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اب ظاہر بات ہے، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، روز قیامت نفسی نفسی کے عالم میں جہاں لوگ پسینے میں شرابور ہوں، جہاں لوگ پریشان ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے کر سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال اگر کرتا ہو تو ظاہر سی بات ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، روز قیامت کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ان 7 خوش نصیبوں میں ایسا نوجوان بھی ہوگا جس کی پرواز یا جس کی پرداخت یا جس کی پرورش یا جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ بھائیو، آج ذرا ایک مسئلے کو سمجھ لو، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا چھوڑ دیں، کسی مسجد میں گوشہ نشین ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں؟ کیا یہی عبادت ہے؟ یعنی وہ نوجوان جو مسجد کے اندر زندگی گزارتا ہو وہ مثالی نوجوان ہے؟ سبحان اللہ، جسے عبادت کہا جاتا ہے اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ عام، جسے عبادت کہا جاتا ہے اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ عام۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جو مطلب بتایا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر یعنی ہماری آنکھ، ہمارے ناک، ہمارے اعضاء، ہاتھ پیر جسم ظاہر، ہمارا باطن یعنی دل و دماغ ہمارے اندر کی، جو بھی ہم اپنے ظاہر اور باطن سے کہتے یا کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ کی مرضی پر ڈھال لینا یہ اصل میں عبادت ہے۔ اور جب آدمی اپنے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ ڈھالنے پہ آئے نا تو انسان کو بہت بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ جہاد اصل میں دینی بیداری ہے، یہ مجاہدہ، یہ مقابلہ، یہ لڑائی جو انسان کو خود اپنے نفس سے سب سے پہلے لڑنی پڑتی ہے، سماج سے لڑائی بعد میں، خاندان قبیلے سے بعد میں، سب سے پہلے اپنے آپ سے جو لڑنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، علم سیکھنا ہو تو بھی صبر چاہیے، عبادتیں کرنی ہو صبر چاہیے، اپنے آپ کے اخلاق سدھارنا ہو صبر چاہیے۔ یہ جو جہاد آدمی کرتا ہے نا، اس کا نام اصل میں دینی بیداری ہے۔ اللہ کے بندو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، آپ کا میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کی میری منزل کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے۔ میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ بھائیو، اللہ کی مرضی میں جینے کو ہم پسند کرنے لگیں، صرف مجبوری نہیں، بوجھ نہیں، ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کر کے نکل جانا نہیں، اس مقام پہ پہنچو جہاں وہی اچھا لگے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے یہ اپنے طور پہ تم دیکھ لو کہ تمہارے میرے کہنے اور کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر رہا ہے کہ نہیں پسند کر رہا ہے۔ یہ ہے بندگی کا کمال، یہ ہے دینی بیداری۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہوں، آج ہمارے نوجوان بیدار ہیں، کس معاملے میں بیدار ہیں معلوم ہے؟ قومی مسائل میں بیدار ہم بہت حد تک الحمدللہ، تنظیمیں کام کرتی ہیں، تحریکیں کام کرتی ہیں، جماعتیں کام کرتی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، سیاسی مسائل ہمارے سامنے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اور آپ کے قومی اور ملی مسائل ہیں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ بات سچائی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر قوم و ملت کے مسائل کو لے کر بیداری ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، قومی بیداری یا ملی بیداری یا قوم کے تئیں احساس کی میری قوم
یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ادھوری ہے، ناکارہ ہے اور ناکام ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معاملے میں بھی منتقل نہ ہو۔ یعنی جو بیداری ہم اپنے قومی مسائل کے لیے دکھاتے ہیں، دین کے لیے اگر یہ بیداری نہیں دکھا سکے تو پھر یاد رکھنا ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہماری اور آپ کی بیداری ادھوری ہے۔ یہ سیاسی بیداری، یہ قومی اور ملی مسائل کے اندر بیداری ہو کر بھی ابھی ادھوری ہے، بیداری ہو کر بھی منزل مقصود پر پہنچنے سے ناکام ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا میں ایک بات ڈال دیں، میں ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سنیے گا۔ آج اگر آپ کے سامنے میں ایک بات سوشل میڈیا میں ڈال دیں، فلاں کسی غیر مسلم نوجوان نے قرآن کے ساتھ گستاخی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، یا نعوذ باللہ اسلام پر کوئی جملہ کس دیا ہے، کل صبح سڑک پر بلا مبالغہ سینکڑوں نوجوان نظر آئیں گے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، کیا یہ واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، دینی غیرت اور حمیت ہی ہے یا قومی اور ملی غیرت ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو شوق، جو جذبہ ایسے کسی موقع پہ ہمارا نوجوان دکھاتا ہے، یہ شوق نماز فجر کی حاضری میں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ شوق ہمارے اور آپ کے دینی مجلسوں میں دین سیکھنے کی راہ میں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ شوق دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں آج آپ سے پوچھوں گا، صحابہ میں سے بہادر صحابہ کے نام بتاؤ، آپ گنائیں گے؟ خالد بن ولید کا نام لیں گے، یا بعد صحابہ کے زمانے کے بعد محمد بن قاسم کا نام لیں گے، بڑے بڑے جوامر صحابہ کا آپ نام لیں گے، حضرت اسامہ کا نام لیں گے؟ آپ لیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر جنگیں لڑیں۔ لیکن آج اگر آپ سے میں پوچھ لوں، کسی نوجوان صحابی یا صحابیہ کا نام بتا دو جو نماز سے بے انتہا لگاؤ رکھتے تھے، کسی صحابی یا صحابیہ کا نام بتا دو قرآن سے بے انتہا لگاؤ رکھتے تھے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت ایک مخصوص ساخت پہ کی جاتی ہے، ہمارے اندر قومی غیرت جگائی جاتی ہے، دینی بیداری ہمارے اندر پیدا نہیں کی جاتی۔ بھائیو، قوم کے لیے تڑپنا اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ مشکل ہے۔ میں صاف کہوں، یہ مشکل ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے بندو۔ ہماری نمازیں ہماری دین کی کلمے کے بعد سب سے بڑی بنیاد، جو نماز کی حفاظت نہ کر سکے وہ دین کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہ لکھ کر لیجئے، اور یہ میرا جملہ نہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ۔ یہ میرے نوجوان بھائی جو قوم و ملت کی حفاظت کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں، دیندار بنو، تمہارا دین تمہاری دنیا کی حفاظت کر لے گا۔ تم قومی غیرت میں اٹھو گے تو ہو سکتا ہے تھوڑے بہت زور آزمائی کر لو، لیکن حقیقی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ حضرت عمر کہتے تھے، اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجتے تھے تو ایک بات کہتے تھے، حضرت عمر لکھ کر بھیجتے تھے تو ایک بات کہتے تھے، میں تمہیں نمازوں کا خصوصی طور پہ حکم دیتا ہوں۔ گورنروں کو بھیجا جا رہا ہے خط، حکومت کا فرمان، قانون کی بات ہوگی، نظم و نسق کی بات ہوگی، لیکن حضرت عمر اپنے خط میں لکھتے تھے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع، اس لیے کہ میرے نزدیک جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے ہر حصے کو ضائع کرے گا۔ جو نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کی ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو علم پر مبنی ہو، جو عمل صالح پر مبنی ہو، علم میں بھی، عمل صالح میں بھی آگے بڑھانے والی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں ذرا دوسرے حصے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ اور ہم ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے الحمدللہ، رسول اللہ سے محبت ہے الحمدللہ، ہم دین سے بھی محبت کرتے ہیں، دین کو اپنے پسند کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے ساتھ ہو کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم دیندار نہیں بن پاتے؟ بھائیو، اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں، میں بڑی تیزی سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ان کو اپنی گرہ میں باندھیے، اپنے دل و دماغ میں مضبوطی سے بیٹھا کر جائیے اور ان کی روشنی میں خود احتسابی سے کام لیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھو، یہ جو سفر ہے نا، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اب ہم سفر کرتے جا رہے ہیں، ہماری منزل جنت ہے اور زندگی بھر یہ سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ سفر بڑا اسموتھ چلتا رہے گا، بڑے آرام سے چلتا رہے گا؟ نہیں، اللہ نے خود یہ بات بتا دی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو ان کا سمجھنا غلط ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے، سفر آسان نہیں ہوگا، آزمائشوں بھرا ہوگا۔ آپ آگے بڑھنا چاہیں گے، کوئی آپ کو دائیں کھینچے گا، کوئی بائیں کھینچے گا، آپ آگے بڑھنا چاہیں گے، کوئی آپ کو پیچھے سے پکڑ کر روکے گا، یہ کھینچا تانی چلے گی۔ یہ کھینچا تانی کو، یہ جو کھینچا تانی ہے اس کو پہچانو
اور اس کھینچا تانی میں کس کا کیا کردار ہے اسے پہچانو، اور ہماری زندگی میں وہ کہاں بیٹھے ہیں ان کو پہچانو، تبھی ہم اور آپ دینداری کے معاملے میں وہ جو ہماری پسند ہے وہ ہماری پسند کو ہم اپنے عمل میں بدل پائیں گے۔ کیا چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ دیکھو یہ جو بندگی کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سفر ہے، یہ یوں سمجھیے دینداری کا جو سفر ہم اور آپ طے کرنا چاہتے ہیں، ان میں کم سے کم 3 بڑے دشمنوں کا ہم اور آپ کو سامنا کرنا ہے۔ 3 قسم کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو پہچانو، ان میں سے ہر ایک کی طاقت اور ان کی کمزوری کو پہچانو، اور ان کے آپسی تال میل کو پہچانو۔ جو دشمن کو نہیں پہچانتا، اس کی چال کو نہیں جانتا، وہ دشمن سے مات کھاتا ہی ہے۔ جو دشمن کو نہیں جانتا وہ کیسے وار کرے گا یہ نہیں جانتا، وہ شکست کھاتا ہی ہے۔ ہم میں کی اکثریت کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم شکست کھاتے ہیں۔ کیا راست کیا ہے؟ 3 ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے اندر کا نفس امارہ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا دشمن ہمارے اپنے اندر ہی رکھا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس امارہ، یہ امارہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو برائیوں کے پر ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ وہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا، دل پھر بھی کھینچا جاتا ہے، دل پھر بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کی خواہشات کو بے لگام کرنے والا جو جذبہ ہے، یہ جو ہمیں کھینچ کر لے جاتا ہے نا، اس نفس کو پہچانو۔ ہر وہ آواز جو تمہارے میرے اندر سے اٹھتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہماری اپنی حقیقی آواز ہو۔ ہر وہ بات، ہر وہ خیال جو میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہو، ضروری نہیں کہ یہ میرے حق میں آپ کے حق میں مفید خیال ہو۔ ہمیں کہ بہت سارے ایسے دھوکے میں مبتلا، مغرور ہیں، متکبر ہیں، اپنی رائے، اپنا نفس، میری مرضی، میری خواہش، میری مرضی۔ اللہ کے بندو، پڑوسی ملک میں کچھ خواتین نے ایک مہم چلائی تھی، میرا جسم میری مرضی۔ سچ تو یہ ہے کہ مرضی تمہاری نہیں، تمہارے نفس امارہ کی ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے نفس لوامہ رکھا ہے، نفس مطمئنہ بننے کا مقام رکھا ہے۔ اپنے اندر کے نفس امارہ کو پہچانو۔ یہ میرے اور آپ کے اندر کا نفس اللہ کی آزمائش ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ برائی پہ ابھارے گا، برائی کو اچھا کر کے دکھائے گا، بدعت کو سنت بتائے گا، شرک کو توحید بتائے گا، گناہ کو نیکی بتائے گا، اور کچھ نہیں تو گناہ کو گناہ ہی بتائے گا، لیکن کہے گا کر لو، بعد میں توبہ کر لو، ابھی جوان ہو بڑھاپے میں توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہو 2 گناہ کر لو۔ ہزار اس کے فتنے، اس نفس کی عیاری، اس نفس کی مکاری۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی دعاؤں یا اللہ کے نبی کے خطبے میں سے یہ بھی ایک کلمہ تھا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے اپنے نفس کے شر سے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کو پہچانو۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ہم اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم پہچانتے نہیں اپنے نفس کو اللہ کے۔ پہلا دشمن میرا اور آپ کا، اور دوسرا وہ دشمن جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ دیکھو یہ دنیا، یہ ہماری اور آپ کے عمل کا میدان ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہیں رہ کر ہمیں جنت کمانا ہے۔ اور آدمی جب تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرتا رہے گا، یہ دنیا آدمی کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنی رہے گی۔ لیکن ذرا سا اس دنیا کو آزاد چھوڑے، اس دنیا کی رنگینی، اس دنیا کا مزہ، اس دنیا کی بہت ساری مخلوقات، اگر ان کی دیوانگی اپنے دماغ پہ مسلط کر لینا، یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے جو چکھتا ہے اس کی مٹھاس کا گرویدہ، اور بڑی ہری بھری ہے جو دیکھتا ہے اس پہ فریفتا، اس پر جو مر مٹتا ہے۔ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور دنیا میں عورتوں کے فتنے سے بچو، یا عورتیں مردوں کے فتنے سے بچیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ہم اور آپ کو گھیرے ہوئے، دیکھ لو ہم اسی کے مارے ہوئے ہیں۔ کوئی مال کا، کوئی عہدے کا، کوئی شہرت کا، کوئی کسی خواہش کا غلام ہے، یا دنیا کی کسی رنگینی کا غلام ہے، دنیا کی کسی لذت کا غلام ہے، دنیا کے کسی نشے کا غلام، یا کم سے کم دنیا کی جو روز مرہ کے معاملات اس میں اتنا مگن ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ صبح و شام دنیا اٹھتا ہے تو دنیا، سوتا ہے تو دنیا، گھر سے نکلتا ہے تو دنیا، گھر میں واپس آتا ہے تو دنیا۔ اس کی سوچ دنیا سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہ دوسرا بڑا دشمن ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے مقصد زندگی سے غافل کیا، یا مجھ کو اور آپ کو دیندار بننے نہیں دیتا۔ اور تیسرا وہ شیطان مردود، ابلیس اور اس کی ذریت، یہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں۔ بھائیو، آپ کو پتہ چل جائے ابھی آپ باہر نکلیں گے، آپ کا کوئی جانی دشمن ہے، آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے، آپ کو جو چاہے دے دیا جائے، کبھی باہر قدم نہیں رکھیں گے۔ آپ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گے، خطرہ ہے جان کا۔ شیطان کا ایسا دشمن ہے معلوم ہے،
اللہ کے سامنے اس نے صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تعالیٰ، آدم اور آدم کے اولاد کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہوگا، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں حملہ کروں گا، چوطرفہ حملہ کروں گا۔ اور نتیجہ بھی بتا دیا، اور اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار فرما بردار نہیں پائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ شیطان نے صاف طور پہ یہ بتا دیا وہ ہم پہ چوطرفہ حملہ کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کب ہم نے محسوس کیا یہ شیطان کا مجھ پہ حملہ ہوا؟ کوئی خیال آیا، کوئی بات دماغ میں آئی، کوئی ہم نے کام کیا اور ہمیں احساس ہوا ہو یہ شیطان تھا جس نے مجھے بہکا دیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یہ محسوس ہم نے آخری بار کب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے کہا روزانہ صبح شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے کارندے بھیجتا ہے، جاؤ جا کے آدم کی اولاد کو خوب گمراہ کرو، ان کو نقصان پہنچاؤ دین میں دنیا میں ہر اعتبار سے۔ آپ کے میرے خلاف ہر دن شیطان اپنے لشکر کے ساتھ حملہ بولتا ہے، حلہ بولتا ہے، لیکن اس دشمن کی طرف سے ہم چوکنا نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ شیطان آتا بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، میرے اور آپ کے رگ و پے میں دوڑتا ہے، اور یہ شیطان مجھ کو اور آپ کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمان، آخرت کے بارے میں بدگمان، یہ دنیا کو رنگین کر کے دکھاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ ان تین دشمنوں سے نہ ہم چوکنا ہے نہ ان کے شر سے بچنے کے لیے تیار، اور اگر یہ تینوں مل جائیں تو پھر تو مقابلہ بڑا سخت ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ شیطان بھی آ جائے، دنیا بھی آ جائے، اور ہمارا اور آپ کا نفس بھی آ جائے، تین دشمن ایک ساتھ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، معاف کیجئے گا، جو میری اور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی دین کی نسبت رکھتی ہے لیکن دین کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو تیار نہیں ہے نا، یہ ہماری اور آپ کی اصل کمزوری ہے۔ بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو کروں، بات کو سمیٹتا ہوں۔ سمیٹ کر آپ کے سامنے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، نسبتیں صرف کام آئیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تعلق یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا یہ کام آئے گا نہیں آئے گا اللہ ہی بہتر جاننے۔ اسلام نے، قرآن نے جو ضمانت دی ہے وہ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل کا پیکر بنو گے تب جا کر کانت لہم جنات الفردوس نزلا، پوری دینداری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فردوس کے باغات میرے اور آپ کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھے۔ اپنے آپ کو دینداری کے اس مقام پہ لے جانے کی کوشش کرو، سیکھو، پڑھو۔ اور اس معاملے میں دو باتیں میں کہہ کر بات سمیٹ لوں۔ بھائیو، ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، شیخ سرفراز فیضی جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی، بڑی اہم بات ہے وہ یہ، دیکھو ہمارا اور آپ کا دین علم سے شروع ہوتا ہے، علم کے ساتھ چلتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نہ یہودیوں کی طرح علم رکھ کر عمل سے غافل رہنے والے ہیں، نہ نصارہ کی طرح بغیر علم کے عمل کرنے والے ہیں۔ علم و عمل کو ساتھ لے کر چلو، اور علم و عمل کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے نہ سارے مرد نہ ساری عورتیں مدرسہ جا سکتی، نہ مدرسے میں سیکھ سکتے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ مسجدوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، یہ مسجدیں تمہارے میرے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد محلے آباد کرتے نا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے نبی نے کہا جب کبھی محلہ بساؤ تو مسجدیں بناؤ۔ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں پاور ہاؤس، یہ جو لائٹ سب جل رہی ہے نا، ان سب کا مرکز ایک جگہ ہے جہاں سے الیکٹریسٹی، بجلی سب کو سپلائی ہو رہی ہے۔ ایک وہاں سے کام بند ہوگا پورا شہر ویران ہو جائے گا۔ آپ یقین کرو، دین و ایمان کی غذا، روح کی غذا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تعلیم مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے ملتی ہے۔ اللہ کے گھروں سے رشتہ مضبوط کرو، یہ پہلی اہم بات ہے، یہاں سے دینداری کی حقیقی بنیاد قائم ہوگی۔ دوسری بات، بھائیو، علماء سے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور علماء سے تعلق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں، برا مت مانیے گا، ہم نے علماء کو بھی سیلیبریٹی بنا لیا۔ سیلیبریٹی کلچر علماء کے سلسلے میں آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ کسی پروگرام میں کوئی مولانا نظر آئے، ان کے ساتھ تصویر لے لی۔ کیا ہے؟ مجھے محبت ہے مولانا سے، آپ کی محبت پہ شک نہیں، لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اسے سنیے گا۔ تصویر لے لی، کہا مولانا سے ہمیں محبت ہے۔ علماء کا فون نمبر اپنے پاس رکھ لیا، اور دوستوں میں بتائیں، کہیں میرے پاس بھی فلاں مولانا کا نمبر ہے، اور فون کر کے سلام دعا بھی کر لیں، کہیں بچوں ساتھیوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ مولانا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ اور ساتھیوں سے بولے میرا فون مولانا اٹھاتے ہیں، مجھ سے بڑی بات کرتے ہیں۔ یہ سیلیبریٹی کلچر مت پیدا کرو، علماء سے وہ تعلق پیدا کرو جو علم کا تقاضا، جو دین کا تقاضا۔ عالم سے محبت اللہ کے دین کی خاطر کرتے ہو نا، تو جس عالم سے رابطہ ہے اس سے دین سیکھو، اس سے علم حاصل کرو۔ دیندار بننے کے لیے آپ کی زندگی میں ایک عالم کی بہت ضرورت ہے، اور وہ عالم کون ہونا چاہیے؟
وہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں یا کسی چینل پہ آتے ہیں، محبت کیجئے سب علماء جن سے آپ کو محبت، لیکن آپ کے حقیقی عالم آپ کے مسجد کے امام ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ آپ کے مسجد کا امام آپ کا حقیقی مربی ہے۔ آپ کا رشتہ اصل میں آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام سے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے، بعض نوجوان کہتے ہیں نہیں ہماری مسجد کے امام صاحب علم میں اتنے مضبوط نہیں، تو پھر لا کے رکھو ایسے عالم کو جو علم میں مضبوط ہو۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کی بستی ہے، ایسے عالم کو لاؤ جس پر پہلے تمہیں یقین ہو کہ یہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور ویسے عالم کو لا کر اس عالم سے رابطہ مضبوط رکھو۔ جس دن ہم اور آپ نے مقامی علماء کی قدر کی، اپنی مسجد کے ائمہ سے صحیح رشتہ جوڑا، اور یہ جڑنا کہاں سے چاہیے معلوم ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مسجدوں میں لاتے ہیں نا، جمعہ کے بعد نماز کے بعد مولانا سے ملاقات کرواؤ، بولو جاؤ بیٹا سلام کر کے آؤ، ملاقات کر کے آؤ۔ وہ رشتہ جب مضبوط کریں گے نا، یہاں سے حقیقی دینداری یا دین سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ علماء سے تعلق کے حوالے ہی سے کہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کے یہاں اس پروگرام میں شریک ہو کر، یہاں کے ذمہ دار اور یہاں کے عالم اور دیگر ساتھی علماء نے اور نوجوانوں نے آپسی تال میل سے یہاں وہ کام کیا جو کئی بڑے شہروں میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہی تال میل زندگی بھر کے لیے باقی رکھو اور اپنی اپنی مسجدوں میں کرو۔ مسجد کے ذمہ دار اس کی فکر کریں، مسجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کا خطبہ یہ خطبہ ہے، لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ بقیہ 7 دنوں کے اندر یا بقیہ دنوں کے اندر چلتا رہنا چاہیے۔ ذمہ دار کے طور پہ آپ یہ سوچیں، اس مسجد کو میں کیسے اپنے سماج کے لیے مفید بنا سکتا ہوں، اور ہر وہ کام جو اللہ کے نبی اپنی مسجد سے کرتے تھے میں اپنی مسجد سے کیسے کر سکتا ہوں۔ نوجوانوں کے ساتھ لے کر ہمارے ذمہ دار ہمارے علماء کام کریں گے نا، تو پھر یقین مانیے ہمارے نوجوان بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے شرور سے بچ جائیں گے، دینداری بھی آئے گی، دین پسند سے آگے بڑھ کر دیندار بنیں گے، اور ایک ایسا ماحول بنے گا جہاں آج سے زیادہ کل بہتر ہوگا، کل سے زیادہ آنے والا مستقبل بہتر ہوگا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جو وقت میرے پاس تھا اس میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ یاد رکھیے گا، ہماری پہچان ہمارے دین سے، اور ہماری قدر و قیمت ہمارے دین سے۔ ہمارا وزن دنیا اور آخرت دونوں ہی مقام پر دین میں جتنا وزن ہماری زندگی میں ہوگا اتنا ہی ہمارا بھی وزن مانا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں وہ مجاہدہ، وہ جہاد کریں جس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے واقعی معنوں میں بندے بن پائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، علم و عمل کے سفر کو جاری رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی مقامی جمعیت کا کہ میرا سفر اصل میں تھا کسی اور طرف، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی توجہ سے یہاں حاضری اللہ تعالیٰ نے مقدر کی اور شریک ہو کر اچھا لگا۔ جب کبھی ایسے کسی پروگرام میں جہاں تعلیم اور تربیت کا کام ہوتا ہے شرک ہوتے ہیں، ہمارے یوں سمجھیے کہ جذبات ہمارے جوان ہو جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ذمہ داروں کو، تمام متعلقین کو اور ہمارے بزرگوں کو، نوجوان